عدت کے دوران سر کے بال کاٹنا۔ اگر کسی کے 4 مہینے 10 دن کی عدت میں سر کے بال بہت زیادہ الجھ گئے ہوں اور وہ بالکل سلجھ نہ رہے ہوں تو کیا ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں؟ زینب صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث سے اور فقہا کے کلام سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کا زینت سے تعلق ہو، یعنی مزین ہونا، اٹریکٹیو بننا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے سر میں تیل لگانا، اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، تیل میں بال سلجھ بھی جاتے ہیں، فقہا نے منع کیا ہے تیل لگانے سے، ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے یا کوئی بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر تیل لگانے کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ٹینشن سے بچنا، بیماری کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو یہ کام جائز ہیں، زینت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ جی سر کے بال اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ سلجھ ہی نہیں رہے، تو اس لیے ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر واقعی تکلیف دہ عمل ہو رہا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے کیسے الجھ گئے کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے بال والے آدمی بھی دیکھے ہیں، خواتین بھی، جن کے پاس بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، لیکن بال کو سلجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بڑا والا برش خریدیں جس کے ایسے کھلے کھلے سے دندانے ہوتے ہیں، تو بال اس سے بڑے آرام سے سلجھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا، میرے علم میں کوئی اتنے بڑے بال آج تک وجود میں نہیں آئے ہیں جن کا سلجھانا ہی ممکن نہ ہو۔ تو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تو اس لیے عدت کے دوران بال نہ کاٹیں، کیونکہ آج کل بال کاٹنا ایک زینت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور فیشن کے طور پہ کاٹے جاتے ہیں بال۔ فساق و فجار سے اس میں مشابہت بھی ہے۔ تو آپ یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بال کاٹے بغیر ان کو سلجھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سلجھ جائیں گے۔ اچھا بھائی، جانور کی روح کہاں جاتی ہے؟ جانوروں کی روح مرنے کے بعد کدھر جاتی ہے؟ شیخ محمد انڈیا، پتہ نہیں جی کہاں جاتی ہے، جانوروں کے بارے میں میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ ہے نہیں، اللہ ہی جانے کہاں جاتی ہے۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ جہاں بھی جا رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم تو اپنی روح سے متعلق سوچیں، اپنی عملی زندگی سے متعلق سوچیں۔ آج ایک صاحب فجر کے بعد مجھے ملے، کہنے لگے قرآن مجید میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ مجھے پتا تھا 6666، یہ کچھ اس طرح قریب ہیں، کیونکہ آیتوں میں قرات مختلف قراتیں بھی ہیں نا، تو اس کے لحاظ سے بھی آیتوں میں کی تعداد میں فرق آتا ہے۔ لیکن میں نے ان کو جواب نہیں دیا، میں نے کہا پتہ نہیں جی کتنی ہیں، کیونکہ اور دنیا میں کم غم ہیں، آپ جو عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے، اب آپ جنرل نالج کے سوال پوچھنا شروع کر دیں۔ تو کہنے لگے قرآن میں کتنی آیتیں؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں، مجھے یاد نہیں اس وقت۔ پھر وہ ایک اور اسے، وہ بوڑھے میاں تھے، تو اس لیے میں بہرحال ادب سے ان سے ملا۔ اگر کوئی جوان ہوتا تو میں اس کو تھوڑا تنبیہ کرتا کہ کیا پوچھ رہے ہو یار، کوئی ایسی باتیں پوچھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔ پھر پوچھنے لگے پتہ نہیں اسی طرح کہ قرآن میں وہ فلاں نے تو یہ کہا اتنی آیتیں ہیں، فلاں کہہ رہے اتنی آیتیں ہیں، فلاں کہہ رہے اتنی آیتیں۔ میں نے کہا فلاں نے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ خیر میں ان سے معذرت کر کے پتلی گلی سے نکل گیا۔ تو یہی آپ کی بات ہے شیخ محمد صاحب، جانور کی روح پتہ نہیں کہاں جاتی۔